صاف لوگوں کے سامنے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنی کتاب کا پیج 434 نکال لیجئے۔ غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بات جو میں آپ آج کے دور کے حوالے سے جو ہمارے ہاں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور خود نمائی اور ایک خاص طبقے کی، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ قرآن کو کی نقطہ نظر رکھتا ہوں۔ آپ کو ذرا بڑے غور سے سنیں، پھر سوال کریں اگر میں کچھ اس میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو۔ سب سے پہلے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو آپ کے قتل کا منصوبہ روب عمل ہونے جا رہا تھا۔ کس طرح چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے غار میں، اور غار میں بھی پہنچ گئے وہ کھرے کا نشان لے کر، لیکن رب نے کیسے بچایا، کیا معجزہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق سخت پریشان ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابوبکر فکر نہ کر، ان اللہ معنا۔ کتنا بڑا توکل اور بھروسے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھروسے کی اور توکل کی انتہا ہے، اور رب کس طرح بچاتا ہے۔ پھر کس طرح مدینے میں پہنچتے ہیں، زیادہ راہ بھی نہیں، راہ کا خرچہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح مدینے میں ایک حکومت دے دیتا ہے۔ پھر وہ جتنے سرایا اور ابھی آپ پڑھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سن چکے ہیں کہ بدر میں جو ایک رمضان 1 ہجری میں ہوئی، ساری رمضان 2 ہجری میں، اس میں مسلمان کتنے تھے؟ لشکر 313۔ 313۔ اور 9 ہجری میں جب چلے تھوڑا سا اور اس کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کی تو یہ حالت 313، پھر غزوہ احد دیکھیں، صحیح تعداد معلوم نہیں ساری غزوہ احد میں 700 ڈبل ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں پورا عرب چڑھ آیا مدینے پر، رب نے کیسے 1 مہینے کے محاصرے کے بعد وہ ناکام لوٹے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فتح مکہ پہ 8,000 ہیں، اور پھر جب آپ حنین کو تشریف لے جاتے ہیں تو 10,000 ہیں، سر اور جی پھر فتح مکہ 10,000، حنین 12,000۔ ساری فتح مکہ 10,000 اور حنین 12,000۔ اور تبوک میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں 9 ہجری کو تو آپ کے پاس 30,000 کا لشکر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی تاریخ کا کوئی دور ہو کہ یہ جو ہیومن ریسورسز ہیں کہ 313 سے 2 ہجری میں اور 9 ہجری میں جب آپ تشریف لے گئے تبوک تو 30,000 ہے، تو یہ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی اس سے بڑی کوئی مثال آپ کو تاریخ میں مجھے بتا سکتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نہیں سر جی، غدار ہی پیدا ہوتے رہے ساتھ ساتھ۔ بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں بات کو۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تبوک کے بعد وہ غلبہ عطا فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 9 ہجری میں پورے قبیلے پہنچ رہے ہیں مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔
اس سے بڑی کوئی فتح کی مثال تاریخ میں مل سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ کہ ایک شخص اٹھا ہو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں یہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوں جو حضور کو ملی ہیں، اور اس پورے پر تبصرہ جو ہے پوری صورتحال پہ، تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہائے ہائے، کیسے ہم مسلمان ہیں! سورہ نصر میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آتی ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے دین میں۔ وہ جو یہ منظر ہے، وہ جو مدینے میں آ کے قبائل اسلام قبول کر رہے ہیں 9 ہجری کا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو؟ کیا بتایا اس کے آگے؟ جلدی بتائیں۔ سبح بحمدی کا ہائے، سبح بحمدی ربی کا واستغفر۔ سنیں، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس صورتحال پہ کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ، واستغفر ہو، اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو تماشا لگا ہوا ہے، سیلیبریشن ختم ہونے کو ہی نہیں آتی، قوم کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے۔ مومنوں کو تو حکم ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے فتح دے، تو پھر آپ کو اللہ کی تسبیح یوم تشکر منانا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے دین کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تھا رویہ جو مطلوب ہے اہل ایمان سے۔ اور یہ اہل کفر جو ہیں یا منافق جو ہیں، وہ یہ سارے دھندے کرتے ہیں کہ اپنے نام کامیابی لگا لو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک طرف ہندوستان ہے کہ وہ پھر تیاری کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹس وہاں کئی اس کے لیے بند ہیں کہ وہاں لینڈ کر رہی ہیں وہ ساری فلائٹیں جو باہر سے اسلحہ یہود بھیج رہا ہے، امریکہ بھیج رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم نشہ ہی نہیں اترتا۔ کاش کاش ہم اس پر عمل کرتے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ پتہ نہیں آپ چپ کیوں پکڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم خود بھی اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ آج سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں اور توبہ استغفار کریں، واستغفر ہو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، بڑے غور سے سنیے، کیا سورہ ابراہیم میں کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لازیدنکم، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ ہمیں تو اللہ کے شکر کر کے کا نمونہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ کے جو عزائم ہیں ان بت پرستوں کے، انڈیا والوں کے، یہودیوں کے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں محفوظ اور مامون رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں تسبیح اور حمد کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے منہ سے آمین نہیں نکل رہی؟ آمین سر جی، بول رہے ہیں آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ خدا کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح اور حمد بیان کریں اور معافیاں مانگیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان یہودیوں، کافروں، منافقوں اور بت پرست ہندوؤں سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی کیونکہ سیرت کی بات تھی، اور ایک آج ہمارا یہ بڑا مسئلہ تھا، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے، کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔
اب چلیے ہم آج پیج 434 نکال لیا آپ نے؟ جی سر جی نکال. اچھا، جی سر. یہ جو غزوہ احزاب ہے، آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب پہ جو تبصرہ آیا ہے جنگ احزاب میں، سورہ احزاب میں، کتنا زبردست ہے. آپ سوچیں کہ اگر وہ لشکر جو سارے جمع ہو کے غزوہ احزاب میں آئے تھے، اگر وہ مدینے میں داخل ہو جاتے تو مدینے کا تو ستیہ ناش کر دیتے. اور جو آخری پلان تھا بنی قریظہ کا کہ وہ اندر سے وہ حملہ کریں گے، باہر سے یہ حملہ کریں گے، تو اللہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو پھر بھی وہ نتائج حاصل ہو سکتے جو احزاب کے عزائم تھے. لیکن رب نے سب چالوں کو کس طرح ناکارہ کر دیا، اور اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ساری رب کی احسانوں کا بدلہ یہ ہے کہ تم فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس کو پڑھیے، یاد کریے اور دیکھیے کہ رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ تھی غزوہ احزاب اور پھر بنو قریظہ، اور ان کا ذکر ہے کہاں پر ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنے اچھے طالب علم ہیں. ام عبداللہ جلدی سے بتائیں جی سر جی، سوال پلیز دہرائیے گا. کون سی آیات ہے سورہ احزاب کی؟ بنو قریظہ کے بارے میں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. سورہ احزاب کی جو تبصرہ ہے اس پر، وہ سورہ احزاب 33 نمبر ہے. اپنا قرآن ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ کو اس بات کو پوری طرح قرآن کی روشنی اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آئے. تبصرہ جنگ احزاب پہ لکھیں اپنے پاس، اس سیرت کی کتاب کے اوپر لکھیں. 9 تا 25 جو ہے، آیت 9 تا آیت 25 تبصرہ ہے جنگ احزاب پر. اور بنو قریظہ پر تبصرہ کہاں پر ہے؟ جلدی بتائیں. حالانکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں اور ابھی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. کتنی اچھی بات ہے کہ ہم سیرت اور قرآن کو سمجھنے میں دونوں چیزوں کو بیک وقت فالو کر رہے ہیں. تو 11 سے 25 تک جنگ احزاب ہے، اور 26 اور 27 دو آیتوں میں تبصرہ ہے غزوہ بنو قریظہ پر. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. نادرہ بھابھی آپ کی آوازیں نہیں آ رہی. لکھ لیا ہے سر. اچھا، لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں تو آواز کیسے نکلے گی؟ جواب میں آپ نے نہیں دیا ابھی تک. اچھا، اب یہ وہ دو. اچھا، جنگ احزاب کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوا بھلا؟ جلدی بتائیں نیٹ ریزلٹ. حضور نے کیا فرمایا کہ اب یہ کبھی آپ پر حملہ نہیں کر سکیں گے احزاب کے بعد، اس لیے کہ نہ اتنے قبائل اکٹھے کر سکیں گے، نہ ایک مہینے تک محاصرہ کر سکیں گے. اب یہ کبھی آپ کے خلاف اوفنس نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب جو 5 شوال میں ہوا، اس کے بعد کافر بالکل بے بس ہو گئے کہ اب عسکری اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جتنا کچھ انہوں نے کیا اس کے باوجود اللہ نے ان کو ناکام اور نامراد کیا. تو وہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم اس نبی کو شکست دیں.
اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم سمجھیں اس قرآن کو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کافروں نے کیا حکمت عملی اختیار کی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل شکست ہیں، یہ مسلمان ناقابل شکست ہیں، اسلام ناقابل شکست ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کون سی حکمت عملی، کون سے حربے استعمال کیے؟ جلدی بتائیں۔ جو زید کا واقعہ جو ہے اس کا افواہیں اڑانی شروع کر دی۔ میڈم آپ ایک بات کر رہی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو برتری ہے نا، اس کو سمجھیں، بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں، سوال کریں کہ ان کی برتری کی وجہ یہ اسلحہ اور تعداد نہیں ہے۔ اگر اسلحہ اور تعداد ہوتی تو ہم فتح حاصل کر لیتے۔ ایک تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دوسرا انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی رہ گیا ہتھ کنڈا، اور وہ ہے کہ کافر، ساری منافق اور یہود مدینے میں جو رہ گئے تھے یا جو باہر تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کے پاس جو اخلاقی طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشہور ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں، یہ ہے وہ پلس پوائنٹ ان کا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا اس کو کسی طرح داغدار کر دو، آپ کے سیرت و کردار، صحابہ اور صحابیات کے سیر و کردار کو داغدار کر دو، پروپیگنڈا کرو، اور اسی کا نتیجہ ہے جو آپ ابھی فرما رہی ہیں کہ حضرت زینب کا نکاح ہو یا عفق کا واقعہ ہو جو آج ہم بیان کریں گے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ تو اب منافقین کو، چاہے وہ یہود کے ہوں یا مدینے کے ہوں یا عبداللہ بن ابی ان کا سردار ہو، ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہم اب ان کے خلاف اگر یہ پروپیگنڈے کی مہم کریں، ان کو بدنام کرنا شروع کریں تو شاید کامیابی ہو جائے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اس کا مطلب یہ آپ کو پوری طرح پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ تو سوال آپ مجھ سے اتنے کریں کہ لیکچر کا ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جو کلاس ہوم ورک نہیں کرتی، اپنا دیا ہوا ٹیچر کا کام پڑھ کے تیار ہو کے نہیں آتی، وہ بڑے جلدی رزلٹ کے معاملے میں پور رزلٹ کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ ہم پیج 34 سے آگے چلیں۔ کوئی سوال؟ اچھا، میں نے آپ کو لکھ کے بھیجے ہیں کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کون کون سے سرایا اور غزوات ہوئے، اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کتاب میں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پورا لکھ کے بھیجا، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، جس میں وہ ان غزوات کا ذکر ہے جو غزوات اور سرایا جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان ہوئے۔ آپ نے پڑھے ہیں؟ وہ اس کتاب میں پڑھے ہیں آپ نے؟ 25 پیجز کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، جس میں غزوات اور سرایا ہیں ایک دوسری کتاب سے جو بڑی اتھینٹک کتاب ہے۔ وہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، بہترین چارٹ کی شکل میں سارے غزوات اور سرایا اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھنے کی زحمت کی ہے؟ چاچی جب آیا تھا تو تب دیکھا تھا، اب نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، سوچیں۔ آپ کو تو ہر ہفتے اس کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مجھ سے سوال کرنے چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو دعوتی زندگی ہے اور ایک یہ عسکری زندگی ہے، جس نے انقلاب برپا کرنے میں، دین اسلامی انقلاب برپا کرنے میں اس کا رول کی رول تھا۔
آپ کی ان سرایا غزوات کا آپ کو میں پڑھا رہا ہوں۔ 14 پیج کا ہینڈ آؤٹ ایک بھیجا ہے جس میں ہر غزوہ سرایا اور اس کے اینڈ میں آپ کے پاس وہ لگا ہوا ہے کہ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انسانی ریسورسز کی ڈیولپمنٹ سے کیا معاملہ کیا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا دور کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی آپ لوگ جو ہیں محنت نہیں کرتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ No, سر sir. جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آ جانا پیج 434 پر۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے بعد کی جنگی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غزوہ احزاب قرآن کی سورہ احزاب میں کون کون سی آیات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ غزوہ احزاب کے 9 تا 25 سے 9 تا قریظہ 25، 26 سے۔ شاباش۔ اچھا، اور غزوہ بنی قریظہ کی کون سی آیات ہیں؟ 26 اور 27۔ 26 اور 27۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، آپ پڑھ چکے ہیں، میں پڑھا چکا ہوں کہ ان دونوں پر تبصرہ یہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سب آپ کو لکھ کے بھیجا ہے، اور آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ 14 پیجز کا ہے کہ جنگ بدر پہ کس پہ تبصرہ ہے، قرآن میں کہاں تبصرہ ہے، کون سی صورتوں میں ہے، جنگ احد میں کہاں تبصرہ کہاں پر ہے، احزاب پہ کہاں پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بڑا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہوں۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سوالوں کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ جب چاہیں مجھ سے کلاس میں پوچھیں۔ کلاس کے بعد آپ کے پاس نمبر ہے میرا 333335218914۔ اچھا، اب آ جائیے، ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد کے واقعات ہیں، سارے جنگی مہمات ہیں۔ سب سے پہلے ایک یہودی، لیکن نمبر 1 پہ لکھا ہے سلام بن ابو الحقیق کا قتل۔ اب یہ شخص جو ہے یہ یہودی ہے، اور اس نے کتنا بڑا فتنہ کا سامان کیا ہے جنگ احزاب میں کہ جا جا کے لوگوں کو اکسایا ہے، ان کو آمادہ کیا ہے کہ وہ آئیں مدینے کے محاصرے کے لیے۔ ان کو جو بھی ضروریات تھیں ان کی پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کس طرح قتل کروایا، یہ آپ کے پاس 2 پیجز ہیں اس کے، ایک ہے 434، 435 اور 436۔ یہ اب آپ نے خود پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے کون سے صحابی گئے، کس طرح انہوں نے اس کو قتل کیا۔ پھر ایک صحابی جس کے وہاں مسائل پیدا ہو گئے صحت کے اعتبار سے، وہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہاتھ پھیرا، اس کی فیض برکت کی وجہ سے وہ اس کی پوری طرح مشکلات دور ہو گئیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو یہ عبداللہ بن عتیق ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے بعد ان کو ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ پیج 436 پہ آئیں تو یہاں لکھا ہے، ٹاپ پہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور انہوں نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے یہ آپ کو 436 پہ ہے، آپ خدا کے لیے اس کو پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ سرایا اور جو غزوات تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سارے سرایا غزوات، اس کو دشمن دین پہلے جو ہیں یہودی ان کو قتل کرایا، پھر ان کو عبداللہ بن عتیق کو کرایا، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے اقدامات کیوں کیے؟ بتائیں مجھے۔
آپ سو تو نہیں رہے؟ کوئی آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. جاگ رہے ہیں سر سبھی. تو آپ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اب یہ پرپز اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ مقصد کیا تھا ان ساری جنگوں اور اتنے بڑے جو عسکری مہمات تھی، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مشن سپرد کیا تھا کہ اس دین کو آپ نے غالب کرنا ہے. یہ تھا وہ مقصد جس کے تحت سارے دشمنان دین جو اپنے آپ کو اس کے غلبہ روکنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل، تمام یہودیوں اور ایسے لوگوں کو ختم کیا. اور مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے دین کا غلبہ. اب پتہ چلا، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جی سر. جی سر جزاک اللہ خیر. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں نا، قرآن کا کتنا بڑا حصہ جو ہے وہ ان غزوات اور سرایا کو کور کرتا ہے. اگر میں اور آپ اس سے واقف ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیا سیکھیں گے؟ تو دوسرا سریہ جو ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ کس طرح 30 افراد کا ایک گروپ لے کے گئے اور انہوں نے کیا کامیابیاں حاصل کی. آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں، پیج 436 تا 438. چھوٹا سا سریہ غمر ہے چوتھے نمبر پر. 5ویں نمبر پر سریہ ذوالقصہ 1 ہے، اور پھر آج پیج 439 پر سریہ ذوالقصہ 2 ہے، اور 7 نمبر پر سریہ جموم ہے، اور یہ 439 پر چھوٹا سا ہے. اسی طرح سریہ عسیس ہے جو 439 سے شروع ہو کر 440 پر ختم ہوتا ہے. اور اس کے بعد 3 سرایا مزید ہیں، سریہ طرف یا ترک، سریہ وادی القرا چھوٹا سا، اور سریہ خب. یا یہ آپ نے پڑھنے ہیں، سمجھنے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے کریں. اب آگے آ جائیے، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرصع. اب غزوہ بنی مستلق بڑا مشہور غزوہ ہے. اس کی مشہوری کی وجہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. واقع افق. جی، واقع افق حضرت اور عائشہ کے ہر رہ گیا تھا. اور ٹھیک، بالکل. آپ نمبر 1. نمبر 2، مسلمانوں اور مہاجروں اور انصار کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی تھی. اور پردے کا حکم ہے. نمبر 3، نمبر 4، پردے کا حکم. نمبر 2، نمبر 3. حضرت زینب سے جو نکاح ہوا تھا اس کا بھی بڑا پراپوگنڈا کیا ان منافقین نے. اور وہ جو منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کیا، اس پہ بھی انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے. لہذا غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس کے بعد یہ جو 3 واقعات ہوئے ہیں یکے بعد دوسرے. واقعہ افک جو انہوں نے زبردست الزام تراشی کس نے کی تھی بلا؟ کس کی سربراہی تھی؟ جلدی بتائیں. عبداللہ بن عبداللہ ابی. بن ابی. عبداللہ بن ابی نے، منافقوں نے اس میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سادہ لوگ مسلمان بھی یقین کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ. اور مسئلہ کیا تھا؟ جب غزوہ میں فتح ہو گئی مسلمانوں کو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ان کے نام قرہ نکلا تھا، وہ ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو ان کا ایک ہار گم ہو گیا، اور وہ اس کی تلاش میں تھی کہ قافلہ وہاں سے نکل گیا. جب قافلہ روانہ ہو گیا تو جن لوگوں کا ذمہ داری تھی آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، وہ بڑی اوائل عمر میں تھیں، ہلکی تھیں. انہوں نے عہدہ اٹھایا جس میں وہ سوار ہوتی تھیں، پھر اونٹ پہ رکھ دیا. تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ہیں. لیکن جب آگے پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو وہاں ہیں ہی نہیں.
وہ اس وقت مصروف تھیں جب ان کا ہار گم ہو گیا تھا، جب گئی تھی رفع حاجت کے لیے. تو اس دوران وہ شخص جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آ کے سارا دیکھتا تھا، کوئی چیز رہ گئی تو اس کو اٹھاتا تھا، تو اس شخص نے آ کے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ وہاں موجود ہے. اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو بٹھایا اور پہنچا. جب پہنچا تو اس پہ وہ ہنگامہ کیا عبداللہ بن ابی نے، وہ پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ پھر عام مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے. اور صرف یہی نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی وحی کا انتظار کرنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں واقف ہے، وہی مجھے بتائے گا. تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے بھی کیے صحابہ سے جو آپ کے یہاں اس میں موجود ہیں، اور یہ سارے مشورے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین نے اتنا پروپیگنڈا کیا. اور پھر اس واقعہ عفق کے بارے میں کون سی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں؟ جلدی بتائیں، لکھیں. واقعہ عفق کے بارے میں جو قرآن میں تبصرہ ہے وہ سورہ نور کی آیت نور 11 تا 26 میں ہے. لکھیں آپ خدا کے لیے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ واقعہ قرآن میں کہاں اس کا تبصرہ آیا ہے، کیونکہ وہ اصل تبصرہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے. تو واقعہ عفق پر قرآنی تبصرہ جو ہے وہ سورہ نور کی آیت 11 تا 26 میں ہے. اور آپ کی کتاب پر یہ جو غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرسی جو ہے یہ 5 یا 6 ہجری میں ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں، اب آپ کا امتحان ہے، قرآن اگر سمجھ کے پڑھیں گے نا تو یہ مجھے بتائیں کہ غزوہ احزاب پہلے ہوا ہے یا واقعہ بنی مستلق پہلے ہوا ہے؟ دیکھیں نا غزوہ یہ احزاب پہلے پہلے ہوا ہے۔ ہوئے سر جی، جی. غزوہ احزاب پہلے ہوئے سر جی۔ اچھا، تو غزوہ احزاب پہ تبصرہ آیا ہے سورہ احزاب میں. آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ کیونکہ اس کے بعد ہوا ہے غزوہ بنی مستلق، تو اس پر تبصرہ جو آیا ہے وہ سورہ نور میں آیا ہے. اور سورہ نور جو ہے اس کی آیت 11 تا 26 میں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک تو وہ جو الزام لگائے تھے ان منافقین نے، اور خاص کر اس نے عبداللہ بن ابی نے، اس کا پورا ذکر ہے یہاں. کہ اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں نا اور پڑھیں تو منافقین کا رویہ جو ہے، جو پیج 444 سے 445 سے آگے بھی جاتا ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا جس کا اس نے عبداللہ بن ابی نے، سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں اس طے ہو گیا تھا کہ اس کو یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج بڑے آپس میں لڑائی کرتے تھے. تو اور اس لڑائی میں کون لوگ تھے جو ان کو اکساتے تھے لڑائی پر؟ یہود، یہودی۔ ہاں، 3 قبیلے جو مدینے میں یہود کے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. وہ اتنے یہودی، جیسے آج بھی دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا آپ دیکھیں تو یہودی دماغ ہے اس کے پیچھے. اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا کر رہے ہیں. یہ یہود کا ایک تاریخی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو چارج شیٹ کیا ہے. کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو چارج شیٹ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سورہ بقرہ میں۔ بقرہ کے اندر۔ شاباش. بقرہ کے 40 سے لے کر 142 تک تقریباً 100 آیات ہیں جس میں
اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ اللہ نے ان پر کیا احسانات کیے. سب سے بڑا احسان کیا تھا یہود پر اللہ تعالیٰ کا؟ جلدی بتائیں. منو سلوا انا للہ و انا- سر جی ان کو جو چن لیا تھا، کیا کیا تھا؟ ان کو چن لیا تھا اس میں نبوت ایک زمانے تک رہی، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سارے انبیاء اور دینی امامت ان کے پاس تھی. یہ تھا سب سے بڑا احسان. وہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی کہ ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جب گئے تو ان کو من و سلوہ ملا، ان کو چشمے ملے، یہ ساری عنایتیں. لیکن سب سے بڑی عنایت اللہ کا انبیاء ان میں آئے کہ پڑھا پڑھا کے آپ کو، اور آپ لوگ ہیں کہ بس لیکچر میں اٹینٹیو رہتے ہیں، پھر جا کے قرآن سے بھئی یہ اپنے نوٹ بنائیں، یہ لکھیں، جب چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو مجھ سے سوال کریں. تو لہٰذا یہ جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، یہ انہوں نے دین کی راستے میں بڑی رکاوٹیں کی. اور آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ یہود اور یہ بت پرست ہر زمانے میں اسلام کے دشمن نمبر اول رہے، اللہ کے بھی دشمن اور مسلمانوں کے. آج آپ دیکھ لیں، آنکھیں کھولیں کہ کس طرح نیتن ہاؤ اور یہ انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے مودی کتنے پکے دوست ہیں. کتنا دکھ ہے یہودیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد کر کے اور اس ہندوستان کو شکست دی ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اسلحہ دھڑا دھڑ پہنچ رہا ہے انڈیا میں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں سوال کریں اگر بات غلط کہہ رہا ہوں تو. نہیں سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ مارے ان کو. اللہ تو مارے گا، لیکن اللہ نے ہمارے ذمہ بھی کچھ کام لگا رکھے ہیں. تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، آپ سوچیں اسلام لانے کے بعد اس نے کیا گیم کھیلی ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ 300 بندے لے کے واپس چلا گیا غزوہ احد میں. میں نے سب بتا چکا ہوں آپ کو. اور غزوہ احد کی شکست میں ایک طرف یہ منافقین تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو ڈیپیوٹ کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا چاہے ہمیں شکست ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے مسلمان کافروں کو دھکیلنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہیں ہمیں شاید پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. وہ ٹوٹ پڑے، اس کو چھوڑ دیا اور ٹوٹ پڑے اس پر مال غنیمت پر. تو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. تو یہ بھی ایک کارنامہ تھا عبداللہ بن ابی کا، جو 300 بندے، آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا یہود، کتنے منافقین اس وقت تھے. اچھا، یہی شخص جو ہے جس کی تاج پوشی ہونے کی تھی، جو سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے پر، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اوس اور خزرج کے، یہی شخص جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، پڑھیں ان صفحات میں کہ جب اس نے یہ غداری کی اور اس نے جنگ احد میں یہ غداری کی کہ 300 بندے لے کے واپس آ گیا، تو اس کے بعد جس جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے لگے تو اٹھا، تو لیکن مسلمانوں نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، تم جو ہے تم غدار ہو. دیکھیں اللہ کس طرح رسوا کرتا ہے، سبحان اللہ. اور سب سے بڑا جو واقعہ ہے نا، وہ ہے واقعہ جس میں اس نے مسلمان، کمزور مسلمانوں اور سادے لو مسلمانوں کو بھی انہوں نے افیکٹ کیا. وہ تھا واقعہ عشق، وہ پروپیگنڈا جو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس نے اور اس کے گروہ نے کیا.
یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا تھا جس نے مسلمانوں کی جو اخلاقی ساخت تھی اس پر کو بڑا بری طرح متاثر کیا۔ لیکن رب آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ اس نے پھر سورہ نور نازل کر کے، جس میں پہلی آیت ہے کہ انزلناہا وفرضناہا، کل میں نے تفصیل سے بتایا ہے، وہ چیزیں ہیں اگر ان پر عمل کرو گے اور ان کو فرض سمجھ کے ان کی تعمیل کرو گے تمہارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، اور اگر ان کو کی پرواہ نہیں کرو گے تمہارا معاشرہ اتنا گندا ہوگا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ انہی چیزوں کی پابندی کی وجہ سے معاشرے کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے ان کا نفاذ یقینی بنایا، اور مدینہ کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا۔ اور آج انہی جو احکامات سورہ نور کے ہیں ان کو ہم سختی سے وائلیٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ مسلمان معاشروں کو دیکھ لیں، عربوں کو دیکھ لیں، کس طرح اس خبیث شخص جو دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے ٹرمپ، جو مسلمانوں کے ووٹ لینے کے بعد مسلمانوں کو ہی تحت کر رہا ہے، اس کی پذیرائی دیکھیں، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی۔ جو اس نے معاہدے کیے ہیں سعودی عرب سے، قطر سے اور یو اے ای سے، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یو اے ای نے جو مندر بنوایا ہے ہندوؤں کا، جو بت پرستی کو وہاں رواج دیا ہے، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ عرب اللہ ڈوب کے مر جائیں ساری ایسے مسلمان نا، جیسے دبئی وغیرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ رب ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ وہ کبھی کسی، دیکھیں فرعون کا کیا انجام کیا، تو آپ کا سر کیا خیال ہے؟ عبداللہ بن ابئی کے بارے میں ذرا دو وضاحت چاہ رہے تھے۔ جی سر۔ یہ جس طرح اب آج کے دور میں، اور اب آپ نے اتنا واضح کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن ابئی منافق تھا۔ نمبر ایک، آیا حضور کو بھی اتنی وضاحت تھی کہ یہ منافق ہے؟ دوسرا، اگر ان کو وضاحت تھی کہ یہ منافق ہے تو انہوں نے ان کی موت تک ان کا اتنا اکرام کیوں کیا کہ مرتے دم تک اپنے ان کو یعنی کرتا بھی عنایت کیا، حالانکہ صحابہ کرام کافی نالان تھے عبداللہ بن ابئی سے۔ تو یہ کچھ بات اگر جزاک وضاحت ہو اللہ جائے خیر، تو۔ جزاک اللہ، بڑے غور سے سنیے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کا علم اور احساس تھا؟ 100% تھا۔ کیوں؟ نبی سے زیادہ کوئی شخص، حکمت جو اللہ نے نبی کو عطا کی ہوتی ہے وہ وافر حکمت ہوتی ہے، ان کو بالکل پتہ تھا۔ لیکن آپ اگر دیکھیں، غور فرمائیں کہ جب اس نے کہا کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر کہ ہم واپس جا کر ان کو، جو مسلمان ہیں جن کو اس نے کہا کہ ہمارا کتا ہمیں کو بھونکے، ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر تمہار نے کہا میں اس کو منافق کو قتل کرتا ہوں، تو بالکل آپ دیکھیں جب یہ پہنچتا ہے مدینے تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، جو اس کے بیٹے ہیں، پکے صحابی ہیں، اللہ اکبر، وہ راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت قتل کرا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ منظر کیسے قائم ہوتا کہ اس کا سگا بیٹا اس کو کہہ رہا ہے مدینے میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم نہ دیں۔ یہ ہے نا تاریخ میں۔ جی جی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ایونٹ کہ اس کا بیٹا اس کا راستہ روکے ہوا ہے اور اسے کہتا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم نہیں دیں گے میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا،
اگر اس کے مقابلے میں نبی حضرت عمر اس کو قتل کر دیتے تو یہ واقع ایونٹ بڑا تھا، یا یہ والا جو اس کے بیٹے نے اس کا راستہ روکا ہوا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ اجازت لے کے آؤ؟ بتائیں مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ، مگر اچھا اس میں ایک اکرام. منٹ، آپ ذرا میری اب بات سنیں، پھر آپ دیکھیں مسجد نبوی میں جمعے کے بعد لوگ اسے کہتے ہیں خبردار جو تم یہ بکواس کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہے۔ کتنی ذلت ہے، اور وہ کس طرح وہاں سے باہر نکل جاتا ہے مسجد نبوی سے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عمرہ نہیں کرنے دیا انہوں نے صلح حدیبیہ والے موقع پر، جس کا شاید آج وقت مل جائے تو میں بیان کروں گا، نہیں تو اگلی دفعہ، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کافروں، حضرت عمر بالکل بظاہر چیزوں کو دیکھ کے حق بجانب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، لیکن خود حضرت عمر کہتے ہیں جب سورہ فتح نازل ہوئی ہے کہ کہتے تھے کہ میں نے بڑا گناہ کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرنٹ کیا۔ ذرا دیکھیں آپ اٹھا کے تاریخ کو پڑھیں آپ۔ لہٰذا اللہ کو بھی پتہ تھا بہت اچھا، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھی جو حکم دیے تھے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں کہ پھر آپ کو پتہ ہے 80 کوڑے لگے حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں، لیکن اس کو کوڑے بھی نہیں لگے، لیکن جس ذلت سے یہ مرا، جس طرح قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آیات انشاءاللہ۔ لہٰذا چیزوں کو آپ جب اللہ کے فیصلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہوں تو ان کو دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے۔ دیکھیں نا، اسی انشاءاللہ جب ڈسکشن ہوگی کہ اسی صلح حدیبیہ کو اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ آپ کچھ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جزاک اللہ۔ جی ایک بات کرنی ہے اس پہ جی، جب ان کے بیٹے نے اس کے بیٹے نے کہا کہ مجھے اجازت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اس لیے نہیں دی، فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو امن کا درس دیتا ہے اور خود جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہ قتل کروا رہا ہے۔ دیکھیے آپ اس کی بات کو بڑے عجیب و غریب پیرائے میں بیان کر رہے ہیں۔ حقائق کو حقائق کی طرح بیان کیا کریں، اس طرح لوز بات نہ کیا کریں۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہے تو میں قتل کروں گا، کسی اور سے مت کرائیے ورنہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں عبداللہ، جو ان کے اس رئیس منافقین کے بیٹے ہیں، کس طرح وہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ حضرت عمر نے کہا میں قتل کرتا ہوں، اور انہوں نے بھی ایمانی قوت کی بنیاد پر کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا نہیں، قتل کرنا ہے تو میں کروں گا اپنے باپ، اور وہ کر دیتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر یہ میں کرتا تو لوگ کہتے کہ دیکھیں یہ شخص کیا عمل کرا رہا ہے۔ پوری حکمت سے ان جو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں نا، ان کو اسی طرح پڑھیں، سمجھیں اور بیان کریں تاکہ لوگوں تک کلیئر کٹ بات پہنچے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ سر۔ اچھا سر، یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ وہیں پر جہاں پر جھگڑا ہوا تھا، کیا یہ دونوں باتیں وہیں پر کی گئی اور پھر بعد میں حضرت عبداللہ نے مدینہ پہنچنے کے بعد دوبارہ سے پھر یہ کہا کہ میں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں؟ آپ ذرا مہربانی کر کے نا ان کو غور سے نہیں پڑھتی، ورنہ بالکل ہوا یہ کہ یہ ساری جو باتیں عبداللہ بن ابی نے کی، رئیس المنافقین نے، یہ اس نے وہاں کی جب وہ مدینہ اس میں واقعہ افک پیش آیا اس موقع پر، اور اس نے یہی کہا کہ ہم جا کے مدینے میں اب نکال دیں گے ان ذلیلوں کو۔ اس نے مسلمانوں کو ذلیل کہا، اور وہ سمجھتا تھا نعوذ باللہ، دیکھیں ہر منافق یہی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھیں بات کو، وہ سمجھتا کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ رازق اللہ ہے،
اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی مدینے میں، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی ریاست کے سربراہ بنے، اللہ کی گائیڈنس میں اللہ کے فیصلے نازل ہوتے تھے قرآن میں، سورہ مدنی صورتوں میں وہ نافذ ہوتے تھے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب وہ واپس پہنچے اس غزوے سے، تو اس وقت آپ نے راستہ روک لیا، کیونکہ اس نے وہاں اس موقع پہ کہا تھا کہ میں ان کو نکال دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے مخلص تھے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا تم داخل نہیں ہو سکتے مدینے میں جب تک تم اجازت نہ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تھا ایمان کے تقاضے جو انہوں نے بدرجہ اتم پورے کیے۔ ایک آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ بات بات پر پھسلتے ہیں، ہم کس ہم نے طرح ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اپنے ملک کے اور تجارت کے اور سارے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کے فالوور ہیں، اللہ کے فالوور نہیں ہیں۔ قادیہ یہ بات سمجھیں آپ، یہ طاغوت پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ کیا ہمت ہے اس ٹرمپ کی کہ وہ کہتا ہے کہ تم ابراہیم اکارڈ کو ایکسپٹ کر لو تاکہ تم اس کو یہود کو قبول کر لو۔ یہ وہاں سر عام کہتا ہے، پوری دنیا میں رپورٹ ہوتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے بچے، مجاہدین اور مجاہدین کے بچے ترس رہے ہیں پانی کے گھونٹ کو، اور یہ جہاز آفر کر رہے ہیں جو جہاز اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی۔ کتنے بے غیرت ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ رئیس المنافقان کو قتل کر دوں۔ وہ ایمان، وہ بھی عرب تھے اور یہ بھی عرب ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ ان منافقوں کا بھی ایسا ہی انجام ہونا چاہیے سر۔ وہ اللہ کرے گا لیکن آپ کے اور میرے خواہشوں پر نہیں، وہ اس کی علم اور حکمت کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں گے جس طرح اللہ نے فرعون کو نمونہ بنایا ہے نا دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، یہ بھی نمونہ بنیں گے۔ کیوں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب یہ فرعونی حرکتیں کرے گا جو اس کو انجام تک اللہ پہنچائے گا۔ تو اب غزوہ بنی مستلق پہ آپ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا آ جائیں نا پیج 446 پر۔ یہ جو آیات ہیں سورہ احزاب کی 12 سے 20، یہ کس طرح منافقین کے انداز فکر، طرز عمل اور نفسیات اور خود غرضی اور موقع پرستی کا کتنا بڑا رب نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں وہاں، لیکن آپ نے اس گہرائی سے سمجھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ جنگ احزاب باہر کھڑے ہیں، اتنا بڑا گھیرا لیے ہوئے ہیں مدینے کا احزاب، اور اس وقت یہ منافق کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ جب وہ منافق کہتے تھے، اور وہ جن کے دلوں میں مرض، نفاق کا مرض تھا، کیا کہتے تھے؟ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا۔ یہ سب دھوکہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے۔ اللہ اور رسول نے کیا وعدے کیے تھے بلا جس کو یہ دھوکہ وہاں پروپیگنڈا کر رہے تھے؟ جلدی بتائیں نا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے خوشخبری دی تھی کہ تم کامیاب ہوگے، تم کیس و کسرا کے تاج تمہارے حوالے ہوں گے۔ تو یہ منافق کہتے تھے، ایک کہاں تو یہ وعدے ہیں اللہ کے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کو کیس و کسرا کے تاج ملیں گے، اور کہاں یہ ہے کہ آج اتنے بار لشکر کھڑے ہیں اور ہم پیشاب کے لیے نہیں نکل سکتے۔ سوچیں کس طرح قرآن پڑھتے ہیں آپ۔ یہ رب کے کتنے بڑے احکامات ہیں جو یہاں آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پھر انہی منافقوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ،
یسر مدینہ کا لا مقام لکم، آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، فرجعوا، اور تم لوٹ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں دھوکہ، یستاذن فریقم منہم النبی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ایک گروہ مانگتا ہے، کیا کہتا ہے، یقولون ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر تو محفوظ نہیں ہیں، ننگے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گھر میں جا کے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مدینے کے اندر بندوبست تھا۔ اب اور سے سنیں سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں ما ہی بعورا، یہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ منافق، اس کے لیے یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت 14 میں، وَلَوْ دُخِلْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اگر یہی فوجیں اگر داخل ہو جاتی اور پھر ان سے سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا مَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت 14 میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ سے وعدے کیے کہ اب آئندہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور غزوہ احزاب میں کیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آیت 15 میں کہا قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارَ ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں کبھی مفید نہیں ہوگا۔ کیوں؟ موت تو مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی وہاں پہ آ کے رہے گی۔ تو اگر تم موت ابل قتل یا قتل سے وَإِذًا لَتَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اگر تم کسی وجہ سے بھاگ بھی گئے، جو بھاگنا ناممکن ہے، تو پھر بھی چند روز یہاں رہو گے۔ یہ زندگی پوری چند روزہ ہے، اس کے مقابلے میں جو ٹائم انسان برزخ میں گزارے گا، قبر میں۔ رخسانہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کر دیں۔ رخسانہ صاحبہ بند کریں ذرا۔ اچھا، بڑے غور سے سنیں تو اللہ کس طرح کھول کے ان کی حرکتیں بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم موت سے نہیں، قتل سے بالکل نہیں بچ سکتے، اور یہ تو تم جو بہانے لگا رہے ہو نا، یہ چند روزہ زندگی کے میں مزے اڑا لو۔ کل من ذا الذی یعصمک من اللہ، ہے جو کوئی تمہیں اللہ سے بچا لے؟ ان ارادہ بکم سوء، اگر وہ برائی کا ارادہ کر لے، او ارادہ بکم رحمہ، یا رحمت کا ارادہ، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور کسی کو بچانے والا نہیں پائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی طاقت جو مجھے اور آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ موت کا وقت مقرر، جگہ مقرر، وہ آ کے رہے گی۔ آپ کا کام، میرا کام یہ ہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کما حقہ اسی طرح بجا لائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات بجا لائیں۔ کتنا قرآن کتنا کلیئرلی ان کو وارننگ دے رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ساتھ ساتھ تنبیہات مل رہی ہیں۔ اللہ آیت 18 میں فرماتے ہیں قد یعلم اللہ معقین منکم وقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البعث الا قلیلا۔ آیت 18 کو سنیں، ترجمہ سنیں بڑے غور سے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں، جو مخالفتیں کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں۔ یہ کس طرح کھول کے منافقوں کی حالت بیان کی ہے قرآن نے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ خود بھی رکتے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ جنگ سے بھاگ جاؤ، بس پھر تم بچ جاؤ گے۔ تو اللہ کس طرح ان کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ آیت 19 میں فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا
وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. سر یہ 20ویں ہے، سوری 19ویں اور 19 20ویں. 19 سوری اشقۃ علیکم، بڑے غور سے سنیے، اشقۃ علیکم، تو یہ جو ہیں یہ 19 میں اللہ فرمایا یہ جو تمہارے ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں، اشقۃ علیکم، بڑے بخیل ہیں. اور آگے کھول کے بتایا کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تُدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. جب خوف کے حالات آتے ہیں، جیسے یہ بار اتنے بڑا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی موت آنکھیں تو اس طرح گھومتی ہیں جس طرح موت کے وقت غشی تاری ہوتی ہے تو گھومتی ہیں. اللہ اکبر! کیا رب نے جو حالات جو سمجھ جانتا ہے ایک ایک چیز کو مائکرو ڈیٹیل میں کس طرح بیان ہو رہی ہیں، میں اور آپ دیکھیں کہ یہ ہیں وہ کیفیات جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ان منافقوں کی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس وقت ہے وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ حِدَادًا. جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے جنگ کا ختم ہوا اور مال غنیمت کی بات آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جب خوف ختم ہوگا تو تم دیکھو گے کہ ان کی زبانیں بڑی تیزی سے چلتی ہیں، اور اشقۃ علی الخیر، گویا یہ خیر کے بڑے ہی چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر! اللہ فرماتے ہیں سنیں اللہ کا فیصلہ، اولئک لم یؤمنوا، ایسے لوگ ایمان ہی نہیں لائے، فحبط اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال اگر کوئی چھوٹے موٹے ہیں بھی تو وہ ضائع کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ اللہ ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں اللہ کے لیے کیوں آسان ہے؟ دیکھیں نا، مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے. بھئی اللہ کے لیے کیوں آسان ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے لیے اس لیے آسان ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت بے مثال ہے. ہر کام جو ہمیں ناممکن آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے، اللہ اس کو کن کہتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا اختیار اتنا بے مثال ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. یہ میری بات سمجھ میں ہوگی تو پھر میں ان آیات کو ٹھیک سمجھوں گا کہ رب کی قدرتیں. آخری آیت آ گئی 20ویں، یحسبون، وہ یہ بات سمجھتے ہیں، العذاب لم یذھبوا، کہ ابھی تو یہ حملہ آور گئے ہی نہیں. یہ جب یہ سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ. اگر یہ واپس آ جائیں تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر حملہ ہو مدینے پر تو وہ رہنے والے کس کے ہوں؟ باہر کہیں دور رہتے ہوں، اور دور رہنے کے بعد پھر وہ کیا کریں؟ یسألون عن انبائکم، پھر آپ کے بارے میں خبریں پوچھتے رہیں. کیوں؟ اندر تو ہیں نہیں، مصیبت میں تو ہے نہیں. یہ منافق اگر اندر ہوتے تو ان پر موت کی خشی طاری ہوتی، اور جب یہ کافر یہاں سے چلے جاتے تو پھر مال غنیمت لینے کے لیے یہ بڑی زور کی باتیں کرتے، یقین دلاتے اپنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان کا مقصد چاہتے یہ ہیں کہ یہ مدینے میں نہ ہوتے، جنگ مدینے میں ہو رہی ہوتی، یہ باہر ہوتے، خبریں پوچھتے رہتے. اور وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر آپ کے اندر رہیں یا شامل ہوں، مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو لڑائی میں بڑا ہی کم حصہ لیں، جیسے یہ اب مدینے میں کر رہے ہیں احزاب کے موقع پر. کتنا بڑا آپ دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کا انداز فکر ہو، ان کا طرز عمل ہو، ان کی نفسیات ہوں، ان کی موقع پرستی اور خود غرضی ہو، کس طرح کھول کے بیان کی ہے. یہ پیج 446 پر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے.
اور یہ تھی ان کی اسیسمنٹ یہود کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت کے زینب کے کی شادی کے وقت جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا. کیوں؟ آپ دیکھیں الزام بھی کیسے کیسے لگا رہے ہیں اس پاک نبی پر جس کی وہ پہلے قسمیں کھاتے تھے نبوت سے پہلے کہ یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اس رسم کو ختم کرنا ہے منہ بولے بیٹے کی اور اس کی بیوی سے جس نے بیٹا کہہ رکھا ہے اگر وہ طلاق شدہ ہو یا تو اس کے سے شادی کرنا عین جائز ہے اس کے باپ کے لیے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ حضرت زید نے جو طلاق دے دی حضرت زینب کو، حضرت زید اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کر کے آپ نے، اور آپ ہی نے یہ شادی کرائی تھی. شادی کامیاب نہیں ہوئی، حضرت زید نے طلاق دے دی. تو اللہ نے اب اس کو ختمے کے لیے حضرت اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا کہ اس کا صحیح خاتمے کا موقع یہ ہے کہ حضرت زینب جن کو طلاق دی حضرت زید نے، ان کی شادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے. اور اس کے بعد جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے. اللہ کہتے ہیں نیچے دیکھیں آیت 488 448 پیج پہ اللہ کہتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کی بات کو ہرگز نہ مانے. ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور وہ حکیم، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. لہٰذا آپ اس کی پرواہ کیے بغیر آپ میں اللہ تعالیٰ کا حکم سے یہ رسم ختم کرنی ہے، آپ شادی کریں حضرت زینب سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ منافقین جو ہیں ان کے بارے میں آیت 449 پیج پہ آیت توبہ، جہاں منافقین کا بڑا کھل کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، کون؟ منافق، ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین نے کیا پروپیگنڈا کیا. کون سا موقع تھا؟ یہ جو حضرت عائشہ کا واقعہ تھا. پھر کون سا موقع تھا؟ حضرت زینب کی شادی کا موقع تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم ہر قیامت تک لوگوں کو آزماتا رہے گا. اور اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، پھر ان منافقوں کو اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. تو منافق اس درجے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی پھر نہ توبہ کرتا ہے اور نہ نصیحت حاصل کرتا ہے. کیوں؟ اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے، اس کی بدعملی کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی. اور پھر غزوہ بنو مستلق میں جو منافقین کا کردار ہے اس پر تبصرہ سورہ توبہ کی 47 میں 449 پیج پہ میں پڑھ رہا ہوں. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو بھی تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے. ولا اوذئوا خلالکم، اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے رہتے. ولا اوذئوا خلالکم یبغون الفتنہ، تو فتنے کے تلاش میں وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ مزید فساد کرتے. کس قدر قرآن نے اس منافقین کا جو آج دنیا میں رول کر رہے ہیں، دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں منافق کو، جو اس قسم کا منافق ہے جو اللہ کے دین کے لیے زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے، اللہ کہتے ہیں میں جہنم کے
سب سے نچلے درجے میں ان کو رکھو، یقیناً یہ اس قابل ہے، اللہ بر حکیم کے فیصلوں کو دیکھے۔ اچھا، سر اب پتہ ٹائم ہے آپ، ہو گیا، جی ٹائم ختم ہو گیا، یہ تھوڑا سا ٹائم اور سوا کریں؟ 9 بجے تک ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں تاکہ ہم اس کو آج واقعے کو ختم کر لیں، ٹھیک ہے؟ واقعہ افک جو ہے میں کل اگلی دفعہ، آپ آ جائیں پیج 451 پہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا کہ یہ ہے وہ بات جو انہوں نے کہی تھی، اور اس کا بیان ہے سورہ منافقون کی آیت 7 میں، 451 پیج پہ۔ ہم الذین یقولون، یہ ہے وہ منافق جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر کوئی خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ چلتے بنے، وہ مدینہ کو چھوڑ جائے۔ یہ تھا کس قدر، اب دیکھیں زبان پہ اسلام کا نام اور اندر سے اسلام کی بےکنی کرنے والا منافق، اللہ کہتا ہے یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں سورہ منافقون میں دیکھیں، یقولون، اور یہ منافق کہتے ہیں رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، لیخرجن، ہم ضرور نکال دیں گے، العز منها الاذل، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ مومنین صادقین ہوں یا اللہ کے رسول اور صحابہ اور صحابیات ہوں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ذلیل ہیں اور یہ عزت والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن نے منافقین کی کس طرح واقعہ صورت ساری نقشہ کشی کی ہے، تاکہ ہم ان کو سمجھیں، نفاق سے دور رہیں، اور کبھی کسی منافق کی، کافر کی تعظیم نہ کریں، جو آج عرب حکومتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ ریاض کی ہوں یا دبئی کی ہوں یا قطر کی ہوں۔ ذرا نوٹ فرمائیں سیرت کیا بتا رہی ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے، اور آج نام و نہاد مسلمان حکمرانوں کا کیا عمل ہے۔ کوئی سوال پیج 450-51 تک؟ آپ برائے مہربانی ذرا الرٹ بیٹھا کریں، پڑھ کے آیا کریں، سوال تیار کر کے لایا کریں، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ کوئی چیز جو بیان کرنے میں کمی بیشی رہ گئی ہو، آپ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس پڑھانے کے طریقے کو بھی ایویلیویٹ کر کے مجھے بتائیں اگر اس میں کسی چیز کی ہمیں اصلاح کی یا آپ کی تجویز کی بہتری کی ضرورت ہے تو۔ سر جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرست دے، اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ میں سے جنہوں نے سیرت پڑھانی ہے نا، وہ برائے مہربانی اگلا پورا ہفتہ ہے، اور ان سب چیزوں کو پیچھے بھی پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، جو سوال ہیں وہ ڈسکس کریں۔ دیکھیں نا کتنا اچھا سوال کیا ہے نوید بھائی نے، تاکہ یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہوں۔ اگلی دفعہ میں نے آپ کو واقعہ شارٹلی بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اصل مضمون ہے میرا وہ ہے صلح حدیبیہ۔ اور آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ یہ عمرے کا پروگرام بنایا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوا ہے، تو اس سے پہلی ہجری سے لے کر 6 ہجری تک اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں یہ عمرے کا حکم فرمایا، بیچ میں کیوں نہیں کیا؟ جلدی بتائیں۔ یہ سر جی سوال آپ جی غزوہ احزاب کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کافر اب کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ تم ان پر ہوگے،
تو یہ ایک جرت مل آپ گئی آپ تھی. آپ اوپر جڑ کو سے چھوڑ کے بہت اوپر جا کے پکڑا ہے بھائی. ادھر سے پھر آپ پلیز اب غزوات آپ میری بات سنیں. سب سے پہلے اس لیے نہیں کیا کہ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر، شوال 3 ہجری میں احد، 5 ہجری میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرصت ہی نہیں تھی. فرصت ہی ملی جب غزوہ احزاب میں کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب فرمائیں آپ بات کر رہی ہیں وہ اس وقت بات کرنی چاہیے کہ 1 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک یہ جو واقعات ہیں، مسلسل جنگیں، مسلسل سرایہ اور غزوات، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے بعد اسلام غالب ہوا. اور 5 ہجری کے بعد آپ کو موقع ملا کہ آپ اس مرکز توحید مکہ کو فتح کریں. اور آپ نے سب سے پہلے ابھی، کیونکہ فتح مکہ آپ کو پتہ 8 ہجری میں ہوا، اللہ تعالیٰ کی جب حکمت تھی وہ فیصلہ ہو گیا، لیکن آپ نے عمرہ کا جو فیصلہ فرمایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. ذرا اچھی طرح پڑھ کے آئیے، تیاری کر کے آئیے، سوال کریے تاکہ یہ سیرت کا مضمون آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائے. اور ایک دفعہ آپ میں سے ہر ایک کو پڑھانا چاہیے تاکہ یہ چیز پڑھانے سے جتنی واضح ہوتی ہے، پھر آدمی تیاری کرتا ہے، سوالوں کے جواب تیار کرتا ہے، تو پھر اس کو بات پوری طرح کلیئر ہوتی ہے. ناہید صاحبہ، انشاءاللہ سر. سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ کسی مضمون پڑھانے کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے. جی جی، سر، جی سر، بے شک بے شک. جزاک اللہ سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور توبہ کو قبول فرما لے پروردگار. آمین، سلام علیکم.